آپ نے جس نے درد کے ساتھ کہا کہ میرے دوست چھوڑ گئے، میرے فیملی کے لوگ چھوڑ گئے، تو میرا تو خیال ہے یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہوتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف زبانی کلامی کلیم کرنا ہے، بلکہ پریکٹیکلی اگر زندگی میں کبھی موقع آئے کہ تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، رشتہ دار اور رسول اللہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو تم اللہ کے نبی کو چوز کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے مخالفین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں بغیر دلیل کے کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن کبھی ان سے بھی آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو بغیر دلیل کے ان چیزوں پہ چل رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے پوچھا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ خود تو آپ نے بغیر پوچھے ہی چلنا شروع کر دیا، ہم چل رہے ہیں تو ہم سے پوچھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک سٹیپ طے کرتے ہیں کہ ہم تو بتا دیتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے تھے اور آپ نے بچپن سے ہمیں غلط دین کیوں سکھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک ہے، ہاں ٹائم قیامت تک ہے، جس کو بھی ٹائم دیتے ہیں قیامت تک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا، اس کے بعد یہ لوگ اپنی شکل دکھانا چھوڑ جاتے ہیں اور یہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ ساری سٹیج میرے اوپر بھی آ چکی ہے، جب ہم لوگ تھے نا بریلوی، اور جب کوئی بات اپنے عقیدے کے خلاف پتہ چلتی تھی تو اس وقت ہم بھی آنکھیں بند کر لیتے تھے، بعض اوقات کوئی چیز ٹریگر بھی کرتی تھی، لیکن اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اس وقت جب 2008 کے اندر مجھے میرے ایک قریبی دوست نے، جس نے نئی نئی داڑھی رکھی تھی، 5,000 روپیہ اس وقت دیا کہ جی مجھے کتابیں لا کے دو، لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو میں انہیں مسائل بتا سکوں۔ میں نے اپنی لائف سٹوری میں بھی بتایا، تو میں نے اسے کیا لا کے دیا؟ میں نے اسے جناب بہار شریعت، ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس قسم کی کتابیں، نہ اس میں قرآن تھا نہ حدیث تھی۔ ایک دن اچانک وہ میرے پاس آفس میں آیا، مجھے کہتا ہے جی اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں قبروں میں انبیاء کے اوپر پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا لعنتی ہے جس نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تم نے جو مجھے کتاب دی تھی نا اعلیٰ حضرت کی، اس میں ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے منوا مجھ سے پہلے لیا تھا کیونکہ میری ہدایت شاید لکھی ہوئی تھی، تو جب اس نے کہا، میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت ایسی بات نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ ہوگی ہو۔ اس نے کہا مس پرنٹنگ کو چھوڑو، یہ کتاب تو تم نے مجھے لا کے دی، میں بھی بریلوی ہوں، تم بھی بریلوی ہو، اگر یہ مس پرنٹنگ نہ ہو تو میں نے کہا غلط ہے، بس وہ ادھر سے پھر گرا، کھلنی شروع ہو گئی۔ اس وقت میں یعنی ماسٹر ڈگری کر رہا تھا آفس کی طرف سے، آدھے سے زیادہ میری ماسٹر ڈگری فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجر، یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ مین ٹاپک تھا، اس میں فائنانس کا کورس میں کر چکا تھا جو مشکل کورس تھا، اس میں میرے 4/4 جی پی اے آیا تھا، آدھی میری ڈگری ہو چکی تھی، آدھی رہ گئی، لیکن میں اتنا کنفیوز ہوا اس وقت کہ یار میں تو پوری زندگی جو ہے وہ ایک ڈیلوژن کے ساتھ گزار دی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہو رہی ہے، لوگ تو منتیں مارتے ہیں۔ میں نے کہا میرے اوپر اب یہ ڈگری حرام ہے، جب تک میں یہ تلاش نہ کر لوں کہ کون حق کے اوپر ہے، اس کے لیے میں نے تن من دھن اپنا لگا دیا۔ میرے ساتھ رہنے والے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا اور میں اشراق کے وقت واپس آتا تھا مسجد سے، پوری رات مسجد میں اکیلے گزارتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی ہوئی تھی نا، وکھرے جامع میں داخل ہو گیا تھا نا۔ تو باقی بعض اوقات مجھے خیال آتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا تلپٹ ہو جانا ہے معاملہ، کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے جس ڈیلوژن کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا، اگر یہ غلط ہے نا تو جو چیز صحیح ہے نا میں نے پھر چیخ چیخ کے دنیا کو بتانا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، تم بھی بچ جاؤ۔ لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کون ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کا شکر ہے
इस बड़े लेवल पे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इंसानी तारीख ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। ये जाएं यार, लाइव स्टोरी सुने। इस्लामी तारीख क्या, इंसानी तारीख ने कभी ये मंजर देखा है कि एक रिलीजन के मानने वाले कंक्लूड कर चुके हों एक चीज को, और एक शख्स आए अकेला और वो ये बताए कि जिस रिलीजन की बुनियाद पे तुम इज्जत अवेल कर रहे हो, जिस पर्सनैलिटी की बुनियाद के ऊपर तुम ये सब कुछ क्लेम कर रहे हो, उनकी तो ये वो तालीमात ही नहीं है जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें बताई है, और बिल्कुल 180 डिग्री है। और वो अकेला खड़ा हो और उसका तारुफ नेगेटिवली करवाया जाए और लोग उस बात को कबूल कर लें सच्चाई की वजह से, और कोई बंदा मुकाबले करने के लिए तैयार ही ना हो इल्मी तौर पे। ये नहीं मतलब इसमें कोई कुश्ती नहीं करनी है, इल्मी तौर पे मुकाबला करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो।